بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم طیب بن نذیر آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے یوٹیوب چینل پر اور میری ویب سائٹ پر آپ کو ہیلتھ یعنی صحت سے متعلق ہربل ادویات سے خود اپنا علاج کرنا اور مرض کی شدت میں مجھ سے رابطہ کرنا شامل ہے۔ اس ویڈیو میں جو آج میرا ٹاپک ہے وہ L5 اور S1۔ اس ویڈیو میں ہم مہروں کے درد میں اہم ترین علامات جس سے مہروں کے امراض میں کیسے پہچان کر سکتا ہے کوئی بھی شخص بغیر MRI کروائے، اور L4 L5 اور S1 کی پین یا پرابلمز، مہروں میں رگ کا دبنا اور ڈسک سلپ۔ ان امراض میں ایک دن میں علاج اور آرام کیسے شروع ہو سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل، مہروں کے درد میں اہم ترین علامات۔ نمبر 1، اگر ایک یا دونوں ٹانگوں میں سن، درد یا کھچاؤ ہو تو کمر کے 5ویں مہرے کے حصے میں، بالخصوص کمر کے چوتھے 5ویں مہرے L4 L5 میں پرابلم سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، کمر کے چوتھے مہرے میں رگ دب رہی ہو تو درد ران میں اترتا ہے۔ نمبر 3، اگر 5ویں مہرے میں رگ دب رہی ہو تو پنڈلی تک بھی درد آ جاتا ہے۔ نمبر 4، کمر اور گردن کے مہروں میں جب دونوں مہروں کا درمیان فاصلہ بڑھ جائے یا تنگ ہو جائے تو اسپانڈیلائسس کا سب سے اہم سبب سمجھنا چاہیے۔ نمبر 5، درد اگر کمر سے ٹانگوں کی طرف بڑھ رہا ہو تو کمر میں اعصاب دب رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اپنا گھٹنا سینے کی طرف اٹھائیں یا جھکنے کی کوشش کریں تو اس دوران اگر ٹانگ میں درد بڑھے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ڈسک متاثر ہو چکی ہے۔ نمبر 7، پیدل چلتے ہوئے ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہو یا سن ہو جائیں تو اس کا سبب ریڑھ کی ہڈی سے جڑے مسلز کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، آرام کرنے کی صورت میں، بالخصوص رات سوتے میں جب بیدار ہوں تو درد بڑھ جائے اور ساتھ بخار ہو تو یہ ریڑھ کی ہڈی میں انفیکشن کا سبب سمجھنا چاہیے۔ نمبر 9، ریڑھ کی ہڈی چونکہ کل 33 مہروں پر مشتمل ہوتی ہے اور جس میں 26 مہرے حرکت کرتے ہیں جبکہ 7 مہرے حرکت نہیں کرتے۔ ریڑھ کی ہڈی میں مخصوص وقفے ہوتے ہیں جہاں سے وریدیں اور شریانیں جسم کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی دماغ اور جسم کا رابطہ برقرار رکھتی ہے۔ اگر مہروں کی ترتیب بے ربط ہو جائے تو درد کا سبب بن جاتا ہے، جس کے لیے عام طور پہ مختلف ٹیسٹ، پیشاب ٹیسٹ، CBC، ESR، ایکس ریز، CT اسکین، MRI کی مدد سے ممکنہ وجوہات کو جانا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں آپریشن کروانا اس امراض میں بے صورت خطرہ موجود رہتا ہے، اور MRI اس مرض کو سمجھنے کے لیے سفارش کی جاتی ہے، جس میں ریڑھ کی ہڈی اور ریڑھ سے متعلقہ تمام مہروں کی تفصیلی ہائی ریزولوشن تصاویر سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کی مدد سے سرجری کے ذریعے خرابی دور کرنا ممکن ایلوپیتھی کے نزدیک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ اس میں ایک سکم موجود ہے۔ طبی تجربات میں عام طور پہ دیکھا جا چکا ہے کہ سرجری جس میں ریڑھ کی ہڈی میں بہت سے چھوٹے چھوٹے فریکچر کو سیمنٹ لگا کر ٹھیک کرنا کمر کے عام درد کو دور کرنے میں زیادہ مؤثر نہیں ثابت ہوتے، لیکن اس قسم کی سرجری میں رسک بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے۔
अब L4, L5 और S1 मोरों में रग का दबना और डिस्क स्लिप में एक दिन में आराम और इलाज कैसे शुरू हो सकता है। हमारा तरीका इलाज पेशेंट में खून की नालियों को खोलता है, हमारी अद्वियात ब्लड प्रेशर की ज़्यादती या कमी दोनों को दोबारा मोतदिल पोजीशन पर ले आती है, खून की नालियों पर जमी हुई चर्बी की तह उतार देती है, दिल के फेल को मजबूत करके दौरान खून की सुस्ती और नालियों के ठहराव को दूर करती है, जिस्म से वरम को दूर कर देती है, दर्दों को की एक मौसर तरीन दवा नेचुरली तौर पे और कुदरती तौर पर वही समझी जाएगी जो इन अमराज को इस पैटर्न पर ठीक करेगी, क्योंकि खून को पतला करके जला देना और नालियों में खून के बहाव को चलाते रहना ही असल में प्रॉपर्ली अमराज ठीक होने का सबब बनता है। नर्व्स और खून की नालियों में जब तक खून और खुराक नहीं पहुंचेगी, इन अमराज में कमी मुमकिन ही नहीं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी मेडिसिन्स की बदौलत मुमकिन है कि इनके दीगर जो अज्जा हैं मेडिसिन्स के, वो नर्व्स और खून की नालियों के आखिरी कोनों तक खून को और खुराक को पहुंचाने का सबब बनते हैं, और मरीज़ दिन ब दिन मर्ज से दूर होता चला जाता है।